کوا کھانا مولانا احمد رضا خان نے کیوں جائز کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے اور اکثر لوگوں میں اس بارے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ موضوع یہ ہے کہ کوا کھانا حلال ہے یا حرام، اور خاص طور پر مولانا احمد رضا خان نے کوے کے بارے میں کیا کہا اور انہوں نے اسے جائز کیوں کہا۔ آج ہم پوری تفصیل سے دیکھیں گے کہ حقیقت کیا ہے، یہ بات فقہ حنفی کے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہم سب سے پہلے پرندوں کے حلال اور حرام اقسام کی تمہید بتائیں گے، پھر مولانا احمد رضا خان کی کتاب سے عبارت پڑھیں گے، پھر فقہ حنفی میں کوے کا حکم دیکھیں گے، اور آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ مولانا احمد رضا خان کی بات فقہ حنفی کے مطابق ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تمہید کے طور پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں پرندوں کو حلال اور حرام قرار دینے کا معیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ حلال چیزیں طیب اور پاکیزہ ہیں اور حرام چیزیں خبیث اور ناپاک ہیں۔ پرندوں کے بارے میں فقہاء کرام نے جو اصول بیان کیے ہیں وہ قرآن و سنت سے اخذ کیے گئے ہیں۔ حنفی فقہ میں پرندوں کی حلت و حرمت کا دار و مدار ان کی فطرت پر ہے، ان کی خوراک پر ہے اور ان کے شکار کرنے کے طریقے پر ہے۔ جو پرندے پنجوں سے شکار کرتے ہیں یعنی شکاری پرندے ہیں، وہ حرام ہے کیونکہ وہ خبیث فطرت کے ہوتے ہیں، اور جو پرندے دانہ خور ہوتے ہیں، بیج کھاتے ہیں، فصل کھاتے ہیں یا کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں لیکن شکار نہیں کرتے، وہ حلال ہیں۔ معزز سامعین، اب ہم حلال پرندوں کی مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے مرغی، یہ تو سب جانتے ہیں کہ حلال ہے، یہ دانہ کھاتی ہے، بیج کھاتی ہے، کیڑے مکوڑے کھاتی ہے لیکن پنجوں سے شکار نہیں کرتی۔ اسی طرح بطخ یعنی ڈک، یہ پانی کا پرندہ ہے، دانہ اور کیڑے کھاتا ہے، حلال ہے۔ کبوتر یہ خالص دانہ خور ہے، شکار بالکل نہیں کرتا، حلال ہے۔ چھوٹی چڑیا جو گھروں میں آتی ہے، بیج اور دانہ کھاتی ہے، حلال ہے۔ بلبل جو خوبصورت آواز میں گاتی ہے، کیڑے اور پھل کھاتی ہے، حلال ہے۔ بٹیر یہ بھی دانہ خور ہے، حلال ہے۔ طوطا پھل اور دانہ کھاتا ہے، حلال ہے۔ مور خوبصورت پرندہ دانہ اور کیڑے کھاتا ہے، حلال ہے۔ ہدہد جو قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں آیا ہے، کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، حلال ہے۔ تیتر یعنی کالا تیتر دانہ خور، حلال ہے۔ ہنس پانی کا بڑا پرندہ گھاس اور دانہ کھاتا ہے، حلال ہے۔ شتر مرغ بہت بڑا پرندہ سبزیاں اور دانہ کھاتا ہے، حلال ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پرندے ہیں جو دانہ خور ہیں اور شکار نہیں کرتے، وہ سب حلال ہیں بشرطے کہ اسلامی طریقے سے ذبح کیے جائیں۔ اب حرام پرندوں کی طرف آتے ہیں۔ وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں یا مردار کھاتے ہیں یا گندگی پر پلتے ہیں، وہ حرام ہے۔ مثلا عقاب، یہ شکاری پرندہ ہے، پنجوں سے شکار پکڑتا ہے، حرام ہے۔ باز جو شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرام ہے۔ چیل یہ مردار کھاتی ہے، حرام ہے۔ شاہین تیز شکاری، حرام ہے۔ گدھ یہ تو خالص مردار خور ہے، بہت خبیث پرندہ ہے، حرام ہے۔ الو رات کا شکاری پرندہ کیڑے اور چھوٹے جانور شکار کرتا ہے، حرام ہے۔ چمگادڑ یہ بھی رات کا پرندہ ہے، خبیث شمار ہوتا ہے، حرام ہے۔ کوے کی بعض اقسام جو مردار کھاتی ہیں، حرام ہے، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ کوئل کی بعض اقسام اگر شکاری ہوں تو حرام ہے۔ اسی طرح جو پرندے گندگی اور نجاست کھاتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال طیب چیزیں حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزیں حرام کرتے ہیں۔ یہ تمہید اسی لیے ضروری تھی کہ کوے کا مسئلہ سمجھنے کے لیے پرندوں کی عام تقسیم کو جاننا ضروری ہے۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، یعنی مولانا احمد رضا خان نے کوے کے بارے میں کیا کہا ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی، ان کی کتاب فتاوی رضویہ بہت مشہور ہے۔ اس میں جلد 20 صفحہ 320 پر کوے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تمام کوے ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کے اقسام مختلف ہیں اور حکم بھی مختلف ہے۔ دانہ خور کوا جو صرف دانہ کھاتا ہے اور نجاست کے قریب نہیں جاتا، جسے غراب زر یعنی کھیتی کا کوا کہتے ہیں، یہ چھوٹا سا ہوتا ہے، سیاہ رنگ کا، چونچ اور پنجے سرخ ہوتے ہیں، یہ بالاتفاق حلال ہے۔ اور مردار خور کوا جسے غراب ابقا کہتے ہیں، اس کے رنگ میں سیاہی کے ساتھ سفیدی بھی ہوتی ہے، یہ بالاتفاق حرام ہے۔ اسی حکم میں پہاڑی کوا بھی داخل ہے جو بڑا ہوتا ہے، ایک رنگ سیاہ ہوتا ہے، گرمیوں میں آتا ہے۔ خلط کرنے والا کوا جسے اق اق کہتے ہیں، اس کی آواز اق اق کی سی ہوتی ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ حلال ہے مگر مکروہ تنزیہی ہے، یعنی بہتر ہے کہ نہ کھایا جائے۔ مولانا احمد رضا خان نے بھی یہ واضح کیا کہ ہمارے دیار میں جو کوے پائے جاتے ہیں وہ سب حرام ہے، کیونکہ وہ مردار خور ہیں۔ تو وہ کوے کو مطلقاً حلال نہیں کہتے، بلکہ صرف مخصوص دانہ خور قسم کو حلال کہتے ہیں، جو فقہ حنفی کے اصول کے مطابق ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فقہ حنفی میں کوے کا حکم کیا ہے۔ حنفی فقہ کی بڑی کتابیں جیسے فتاوی عالمگیری اور رد المختار یعنی فتاوی شامی میں کوے کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم دانہ خور کوا یعنی غراب زرع، جو کیونکہ یہ مرغی کی طرح ہے، شکار نہیں کرتا، خبیث نہیں ہے۔ دوسری قسم مردار خور کوا یعنی غراب ابقا، یہ بالاتفاق حرام ہے۔ تیسری قسم مخلوط یعنی عقق، جو دانہ بھی کھاتا ہے اور نجاست بھی، یہ حلال ہے مگر مکروہ تنزیہی ہے۔ فتاوی عالمگیری میں صاف لکھا ہے کہ جو کوا محض دانہ کھاتا ہے اس کا کھانا بلا شبہ حلال ہے، اور جو دانہ اور نجاست دونوں کھاتا ہے وہ بھی حلال ہے، جیسے مرغی حلال ہے، کیونکہ مرغی بھی کبھی کبھار کیڑے مکوڑے یا نجاست کھا لیتی ہے لیکن حلال ہے۔ تو یہی اصول کوے پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ پرندے جو پنجوں سے شکار نہیں کرتے بلکہ چونچ سے دانہ چنتے ہیں وہ بھی حلال ہیں، چاہے ان کی خوراک میں کبھی نجاست شامل ہو جائے، اسی لیے دانہ خور کوا حلال ہے۔ ہمارے علاقوں میں چونکہ زیادہ تر کوے مردار خور ہوتے ہیں، اس لیے عام طور پر کوا کھانا حرام سمجھا جاتا ہے، لیکن فقہاً دانہ خور قسم حلال ہے۔ اور اب آخر میں یہ بات واضح کرتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان نے جو کچھ لکھا ہے وہ غلط نہیں بلکہ فقہ حنفی کے عین مطابق ہے۔ وہ کوے کی تمام اقسام کو حلال نہیں کہتے بلکہ صرف دانہ خور قسم کو جائز قرار دیتے ہیں اور مردار خور کو حرام کہتے ہیں۔ یہ بات فتاوی عالمگیری، رد المختار اور دیگر حنفی کتابوں سے ملتی ہے۔ مولانا احمد رضا خان نے علاقائی کووں کو حرام ہی لکھا ہے اور صرف مخصوص قسم کو حلال کہا ہے جو فقہا کی رائے ہے۔ یہ حکم قرآن کی آیت سے بھی ہم آہنگ ہے کہ طیب چیزیں حلال اور خبیث حرام ہیں۔ دانہ خور کوا طیب ہے اس لیے حلال اور مردار خور خبیث ہے اس لیے حرام۔ پیارے ناظرین، امید ہے کہ یہ تفصیل آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔
اگر کوئی غلط فہمی تھی تو دور ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم کی توفیق دے اور حلال طیب رزق کھانے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ کوئی سوال ہو تو کومنٹ میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔